الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، جامع ترمذی شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع جامعہ انواری کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، حدیث و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول جملہ تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے، اور جامع ترمذی شریف کے درس کی ریکارڈنگ یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، کڑی ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کے درس کا سلسلہ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے عربی کتاب اور اس کا عربی متن پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی جامع تشریح ہوگی۔ ابواب الصلاۃ، نماز کا بیان ہے۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نماز کے اوقات، اس کے متعلق جو احادیث شریفہ وارد ہے اس کو بیان فرمائیں۔ اس کے بعد نماز کے جو آداب اور سنن، اس کا جو طریقہ ہے، اس کے احکام کو آپ نے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 141۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا عبد اللہ بن المبارک اخبرنی حسین بن علی بن الحسین اخبرنی وہب بن کیسان عن جابر بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس، وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرح تفصیل بیان کی۔ البتہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کل جس وقت نماز عصر ادا کی تھی، اوقات کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، عطا بن ابی رباح، عمر بن دینار، ابو زبیر، عطا بن ابی رباح، عمر بن دینار، ابو زبیر نے بھی وہب بن کیسان کی مثل روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اوقات کے بارے میں زیادہ صحیح ہے۔ باب منہ، یہ 13واں باب ہے۔ حدثنا حناد حدثنا محمد بن فضیل عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا وآخرا وان اول وقت صلاة الظہر حین تزول الشمس وآخر وقتها حین يدخل وقت العصر وان اول وقت العصر حین يدخل وقت الفی حین تصفر الشمس حین يدخل وقتها وان آخر وقتها حین تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضیل عن الاعمش حدیث محمد بن فضیل خطأ اخطأ فيه محمد بن الفضیل۔
یہ اوقات نماز کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا ایک وقت آغاز ہے اور ایک وقت انتہا، یعنی ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے، ایک انتہائی وقت ہے۔ ظہر کا ابتدائی وقت سورج کا زوال ہے اور آخری وقت جب وقت عصر داخل ہو جائے۔ عصر کا ابتدائی وقت جب یہ وقت عصر داخل ہو جائے اور آخری وقت جب سورج کا رنگ پیلا پڑ جائے۔ مغرب کا پہلا وقت غروب آفتاب ہے اور آخری وقت شفق کا غائب ہونا ہے۔ عشاء کا وقت شفق کے غائب ہوتے وقت شروع ہوتا ہے اور نصف اللیل یعنی آدھی رات کو آخری وقت ہے۔ صبح کا پہلا وقت طلوع فجر ہے، یعنی صبح کا پہلا وقت طلوع فجر ہے اور انتہائی وقت طلوع آفتاب ہے۔ اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے فرماتے سنا ہے، اوقات نماز کے بارے میں مجاہد سے اعمش کی روایت، اعمش سے محمد بن فضیل کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اس روایت میں محمد بن فضیل سے غلطی واقع ہوئی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نماز کا ابتدائی اور آخری وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن فضیل کی اعمش سے منقول روایت کے ہم معنی ذکر کیا ہے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو اسامہ عن ابی اسحاق القراری عن الاعمش عن مجاہد قال كان يقال ان للصلاة اولا واخرا فذكر نحو حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش نحوه بمعنى۔ تو اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت ہوتا ہے، ایک انتہائی وقت۔ فجر کا ابتدائی وقت یہ سحر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آسمان پر جب سفیدی چھا جاتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ ابتدائی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، آخر وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بعض لوگوں کے بعض اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابتدائی وقت اول وقت میں ہر نماز کو ادا کرنا افضل ہے، یہ شوافی کے پاس۔ احناف کے پاس ہر نماز کو آخر وقت میں ادا کرنا افضل ہے، جیسا فجر کی نماز اسفار میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک حدیث شریف ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، یعنی صبح کے اجالے کے وقت تم اسفار میں فجر کی نماز ادا کرو کیونکہ اس سے اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور شوافی کے پاس ابتدائی وقت میں یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً ادا کرنا افضل ہے ان کے پاس۔ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج جب درمیان یعنی بیچ آسمان میں ہوتا ہے تو اس کو زوال کہتے ہیں، اس سے جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ اب آج کل تو الحمدللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ کیلنڈرز وغیرہ میں اس کے تفصیلات پیش کر دیتے ہیں کہ کس موسم میں کس مہینے میں سورج کا زوال کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، مغرب، یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ تو زوال کا وقت جیسا ہی یعنی سورج جب بیچ آسمان سے آگے بڑھ جائے، ڈھل جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں، اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ جو نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں اس میں ہی عبادت کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر بے شمار احسانات اللہ نے فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اگر تم ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو گے تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار لاکھوں کروڑوں نعمتیں بندوں کے ساتھ اللہ کے احسانات ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اب یہ 5 اوقات کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس میں اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی، تو بندہ اس میں نماز ادا کر کے گویا کہ اللہ سے رحمت طلب کر رہا ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس میں حکمت ہے، جیسا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد، سورج عروج کے بعد سے جب سورج زوال کی طرف آتا ہے تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف دیا گیا کہ کچھ لوگ سورج کو خدا سمجھتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جس سورج کو خدا مان رہے ہو اس کا زوال ہو گیا ہے، یعنی وہ ترقی سے، بلندی سے ہٹ گیا ہے، وہ زوال کی طرف آ گیا۔ ہم جس اللہ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے زوال نہیں۔ سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، سورج ڈوبنے کے بعد غروب آفتاب، مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم سورج کو خدا سمجھ رہے ہو جبکہ تمہارا خدا ڈوب گیا ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا،
کبھی اس کے لیے زوال نہیں ہے، کبھی اس کے لیے موت نہیں ہے، کبھی اس کے لیے فنا نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ اور بعض اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ سورج طلوع ہوتے وقت، تو یہ تاکہ سورج کی جو پرستش کرنے والے ہیں ان سے مشابہت نہ ہو۔ سورج کی جو پوجا کرنے والے ہیں، سورج نکلتے ہو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس وقت سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکا گیا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جس طرح اس وقت میں عبادت کر رہے ہیں، کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ کہیں مسلمان بھی سورج کو خدا سمجھ رہے ہیں، تو ان کے خلاف عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسا عاشوراء کے موقع پر 10 محرم کے دن ایک دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، 9، 10 یا 10، 11، یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اسی طرح اب یہ جو سورج کی پرستش کرنے والے، سورج طلوع ہوتے وقت وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ایسے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا حرام ہے ان اوقات میں۔ اسی طرح جب سورج بیچ آسمان میں، اس کو استوا کہتے ہیں، تو اس وقت بھی سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد استوا کے بعد جب زوال کی طرف آتا ہے سورج، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے تک، ڈبل ہونے تک، اصلی سایہ کو چھوڑ کر 2 مثل ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ سورج میں پلساہٹ، پیلا پن آنے سے پہلے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر اس دن کی عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ سورج ڈوبنے سے پہلے تک بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ پھر یہ عصر کا وقت ختم ہوتا ہے غروب آفتاب کے وقت، سورج جب ڈوب جائے تو وہاں سے نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ وقت رہتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ، یعنی آسمان پر لالی چھا جانے تک، شفق احمر، تو یہ اوقات بتائے گئے۔ پھر وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، فجر کی اذان تک، صبح صادق کے وقت تک۔ تو یہ اوقات نماز کا جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر بے وقت نماز پڑھ لیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ جیسا کہ یہ 3 اوقات میں سجدہ کرنا، نماز پڑھنا حرام، سورج طلوع ہوتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور استواء شمس کے وقت۔ اور اسی طرح بعض نمازیں ایسی ہیں جس کے بعد کوئی نفل نماز یا سنت یا کوئی قضا نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ فجر کی فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد اگرچہ کہ سورج نہ نکلے لیکن آپ سنت یا نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کی فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز، کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے، اور مغرب سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ تو ہر نماز کا ابتدائی وقت ہے، انتہائی وقت ہے، یہ حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن منیع والحسن بن الصباح، حدیث نمبر ذکر کریے۔ حدیث نمبر 144۔ حدثنا احمد بن منیع والحسن بن صباح البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا۔ ایک صحابی آئے اور نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہرو، قیام کروں، اللہ نے چاہا تو معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے طلوع فجر کے وقت صبح کی اقامت کہی،
پھر حکم دیا آپ نے تو زوال شمس کے وقت ظہر کی اقامت گئی اور نماز ظہر ادا کی، پھر عصر کے لیے اس وقت اقامت کہی اور نماز پڑھی جب سورج ابھی سفید اور بلند تھا، یعنی مغرب کے لیے غروب آفتاب کے وقت حکم دیا، عشاء کے لیے شفق کے غائب ہونے کے وقت آپ نے وقت بتایا، پھر دوسری صبح کا حکم فرمایا دوسرے دن، اور صبح کو روشن کر کے آپ نے نماز ادا کی، ظہر کے لیے حکم فرمایا اور اسے خوب ٹھنڈا کیا، یعنی ظہر کی نماز تاخیر سے ادا کی، پھر عصر کی اقامت کا حکم دیا، ابھی سورج اپنے اخیر کناروں پر تھا کہ آپ نے نماز عصر ادا فرمائی، مغرب کے لیے شفق غائب ہونے سے کچھ پہلے حکم فرمایا، پھر عشاء کا حکم دیا اور تہائی رات گزرنے پر یہ نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی نمازوں کے درمیان کا وقت نماز کا وقت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، شعبہ نے بھی اسے علقمہ بن مرثد کے واسطے سے بیان کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ جب ایک صحابی سوال کیے کہ نماز کے اوقات بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ 2 دن قیام کرو، 2 دن حضور کے پاس قیام کیے، ٹھہرے رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ پہلے دن ہر نماز کو ابتدائی وقت میں آپ ادا فرمائیں اور دوسرے دن ہر نماز کو آپ آخر وقت میں ادا کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اوقات نماز دیکھے 2 دنوں تو یہ نمازوں کے اوقات ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں کبھی بھی ادا کر سکتے، یعنی ابتدا اور انتہا، ابتدا میں بھی ادا کر سکتے، درمیانی وقت میں بھی ادا کر سکتے، آخر وقت میں بھی ادا کر سکتے، وقت ختم ہونے سے پہلے۔ تو آپ نے 2 طریقے آپ نے بتا دیے، یعنی اس میں جواز بتا دیا گیا کہ اول وقت میں بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی جائز ہے، کوئی آخر وقت میں بھی پڑھ رہا ہے تو بھی جائز۔ تو شوافی اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں، شوافی کے پاس ابتدائی وقت میں ادا کرنا افضل ہے، احناف کے پاس آخر وقت میں ادا کرنا افضل ہے سوائے مغرب کے۔ عشاء کی نماز رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد، جیسا کہ بعض مقامات پر ہیں، جیسے یہاں پہ دکن میں حیدرآباد میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں عشاء کی نماز 10 بجے ادا ہوتی، یہ افضلیت کا وقت ہے احناف کے پاس۔ باب نمبر 114 باب ما جاء فی التغلیس بالفجر، یعنی صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کا بیان ہے، یعنی ابتدائی وقت میں پڑھنے کا بیان ہے، یہ شوافی کے پاس نہیں۔ حدیث نمبر 145 حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال وحدثنا الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء، قال الانصاري فتمر النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وقال قتيبة متلفعات، وفي الباب عن عمر وانس وقيلة ابنة مخرمة، قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے، یعنی فجر کی نماز، اور عورتیں واپس لوٹ جاتی۔ انصاری راوی کہتے ہیں عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی، یعنی چادریں اڑی ہوئی ہوتی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس، حضرت قیلہ بنت مخرمہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ متعدد صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور تابعین نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی مسلک ہے کہ وہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس حدیث شریف میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں، ابتدائی دور میں حضور علیہ الصلوۃ جب فجر کی نماز آپ ادا فرماتے ہیں تو صحابیات بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں داخل ہو کر، اور جب نماز پڑھ کر واپس جاتے ہیں تو چادریں اڑی ہوئی ہوتی اور عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی، یعنی اندھیرا ہوتا تھا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غلط میں، یعنی ابتدائی وقت میں جیسا ہی وقت شروع ہو گیا اس کے 5-10 منٹ کے اندر ہی نماز ادا کر لیتے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ابتدائی وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ شوف ہے اسی حدیث کو اختیار کر دیں کہ غلط میں پڑھ لینا، غلط کے معنی اندھیرا بھی، ابھی اجالا ہونے سے پہلے ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ احناف، یہ شوافے کی تائید کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتیں بھی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایسا نہیں۔ ابتدائی اسلام میں اجازت تھی، بعد میں منع کر دیا گیا۔ باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، باب نمبر 115 حدیث نمبر 146
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. یہ بیان ہے صبح کی نماز فجر کی نماز اسفار کے وقت پڑھنے کی. اسفار کا مطلب یہ ہے کہ وقت شروع ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ اگر 5:30 بجے اگر وقت شروع ہو رہا ہے اور 6:20 پر اگر ختم ہو رہا ہے یا 6:15 بجے تو اخیر جو 10-15 منٹ ہے اس میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسفار. اسفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اجالا ہو گیا سورج نکل رہا ہے اس وقت پڑھ رہے ہیں, یہ مطلب نہیں. جو وقت ہے وقت کے اندر آخر جو وقت ہے اس میں ادا کرنا, سمجھ رہے ہیں, یہ اسفار. احناف کے پاس یہی مسلک ہے کہ فجر کی نماز آخر وقت میں ادا کریں. یعنی مثال کے طور پر ایک گھنٹہ اگر فجر کی نماز کا وقت اگر ہے تو تقریباً 20 منٹ باقی اگر ہیں وقت ختم ہونے کے لیے تو اس وقت نماز شروع کریں اور 5 منٹ پہلے یعنی 5 منٹ باقی رہنے پہلے نماز کو مکمل کر لیں. تو یہ اسفار کے معنی ہیں. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا صبح کو سفید کیا کرو یعنی روشن کر کے پڑھا کرو فجر کی نماز کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہیں. اس باب میں حضرت ابو برزہ, حضرت جابر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت ہے. شعبہ اور سفیان ثوری نے یہ حدیث محمد بن اسحاق سے اور محمد بن عجلان نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کی. امام ترمذی فرماتے ہیں رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے. متعدد صحابہ کرام اور تابعین نے صبح یعنی فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھنے کو پسند کیا ہے. سفیان ثوری اور امام اعظم کا یہی قول ہے. امام شافعی, امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں کہ اسفار کے معنی زیادہ روشنی کے نہیں بلکہ یہ ہے کہ صبح کے طلوع ہونے میں شک باقی نہ رہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس اچھی طرح آپ کو یہ جب معلوم ہو جائے کہ صبح کا وقت شروع ہو گیا فجر کی نماز شک باقی نہ رہے. تو حنف یہ کہتے ہیں کہ اسفار کے معنی اجالے کے آتے ہیں, روشنی کے آتے ہیں. یعنی جیسا ہی فجر کی نماز کا وقت اخیر وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت پڑھ لیں جب روشنی بڑھ جاتی ہے. یہ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے. دیکھیے احناف کا جو مسلک ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں. اب بعض غیر مقلدین یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاستہ میں احناف کی تائید میں کوئی حدیث نہیں, وہ غلط نظریہ ہے ان کا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ کے مسلک کو آپ صحیح سمجھتے ہیں. اس لیے پہلے آپ نے وہ حدیث بیان کی جس میں غلط کا ذکر ہے, یعنی ابتدائی وقت میں فجر کی نماز ادا کرنے کا جو ذکر ہے اس حدیث کو بیان کی. غلط میں یعنی اندھیرے میں ہی نماز پڑھنے کا آپ نے ذکر کیا. پھر دوسری جو حدیث لائے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کے آپ قائل تھے, اس لیے اس قسم کے حدیث کو لا رہے ہیں. اور دوسری چیز مسلک کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں. ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد فقہا کا مسلک کیا ہے, فقہا کا قول کیا ہے, تو اس سے آپ امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو حدیث اگر سمجھنا ہے تو ائمہ کے اقوال کو ذہن میں رکھنا اور ان کے مسلک کو جاننا بھی ضروری ہے. کیونکہ یہ ائمہ جس قدر حدیث کو سمجھے دوسرا کوئی شخص اس طرح حدیث کو نہیں سمجھا. صحابہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے, قرآن و حدیث کو سمجھنے والے وہ ائمہ اربعہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی التعجیل بالظہر. حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن حکیم ابن جبیر عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت ما رأيت احدا كان اشد تعجیلا للظہر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من ابی بکر
ولا من عمر وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل الظہر. یہ بیان ہے ظہر کی نماز جلدی پڑھنے کا، بیان ہے جلدی ادا کرنے کا، اول وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ باب نمبر 116 ہے، حدیث نمبر 147. فجر کی نماز کا وقت بتا دیا، ابتدائی وقت کیا ہے، انتہائی وقت کیا ہے وہ بتا دیا گیا. اور دونوں وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ابتدائی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، انتہائی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن شوافی کے پاس ابتدائی وقت میں پڑھنا افضل ہے، احناف کے پاس اسفار میں پڑھنا افضل ہے. اب یہ ظہر کی نماز کا وقت بتا رہے ہیں کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھنے کا بیان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر ظہر کی نماز زیادہ جلدی پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا. اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ، خباب، ابو برزہ، ابن مسعود، زید بن ثابت، انس، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے اور صحابہ کرام اور بعد والوں کے نزدیک یہ مختار ہے. یعنی ظہر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھنا افضل ہے ان کے پاس. علی ابن مدینی نے یحییٰ بن سعید کا قول نقل کیا کہ شعبہ نے حکیم بن جبیر کی روایت میں ان کی اس حدیث کے باعث کلام کیا جو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کریں حالانکہ اس کے بعد بقدر ضرورت موجود ہو. یہ حدیث لاخری یحییٰ کہتے ہیں سفیان اور زائدہ نے ان سے روایت کی اور یحییٰ بن معین نے ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں سمجھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بواسطہ حکیم بن جبیر اور سعید بن جبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تعجیل ظہر کے بارے میں حدیث مروی ہے. یعنی اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز آپ ابتدائی وقت ادا کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اگر کوئی ظہر کی نماز اول وقت پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کہیں 1 بجے، کہیں 1:15 بجے، کہیں 1:15 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 1:45 بجے، کہیں 2 بجے، کہیں 2:15 بجے، کہیں 2:30 بجے، کہیں 3 بجے. تو اب یہ سب جواز کی صورتیں ہیں. حدیث نمبر 148 حدثنا الحسن بن علی